پاکستان کے عوام کے لیے اور وزیر آباد کے لیے اور نوشہرہ کے لیے نواز شریف کہہ رہا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ایک منٹ. سب سے پہلے جو مسلم لیگ نون کا شیر 21 سالہ ذیشان جو ان کی سیٹ کی لالچ کی نظر ہو گیا، جس بچے کی جان چلی گئی، ہم سب، یہ میرے والد شوکت بٹ صاحب، اس کے والد شوکت بٹ صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں، ڈسکا کے میرے بہادر شیروں، ہم سب مل کر ان کے ساتھ دلی صدمے اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں. لیکن میں مائک ان کو دوں گی اور بتاؤں گی، یہ بتائیں لوگوں کو کہ کتنا بڑا ان ووٹ چوروں نے ظلم کیا ہے. نہ صرف ہم ان سے دلی افسوس کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ جو تحریک انصاف کا ایک کارکن ان کی غنڈہ گردی کی نظر ہوا ہے، اس کی جان بھی چلی گئی ہے. ہم سب مل کر اس بچے کے لیے بھی دعاگو ہیں اور اس کے لیے بھی اس کی فیملی سے بھی افسوس کا اظہار کرتے ہیں. اور اگر مجھے یہ پتا ہوتا، یقین جانو، اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ یہ ڈسکا کی سیٹ کی خاطر اتنے بے چین ہیں اور اس کی سیٹ کی خاطر یہ جانیں لے لیں گے، 2 قیمتی میرے بچوں کی جانیں لے لیں گے، تو یقین کرو کہ مسلم لیگ نون نواز شریف کے سر کا صدقہ وہ سیٹیں مفت میں ان کو دے دیتی. اور جانتے ہو انہوں نے مجھے بتایا، یہ اتنا بہادر آدمی ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ اس بچے کی جان ووٹ پر پہرا دیتے ہوئے گئی. اس نے چوروں کو، ووٹ پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو ڈاکہ ڈالنے سے روکا، انہوں نے سیدھی گولیاں مار کے ان کے بیٹے کو ہلاک کر دیا. اور انہوں نے مجھے ایک اور بات بھی کہی، انہوں نے مجھے کہا، ان کی فیملی کے لوگ بھی تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تو ایک بچہ ہے، اگر ہمارے 100 بیٹے بھی ہوتے تو ووٹ کی حرمت پہ قربان کر دیتے. اکیلے ذیشان نے، ڈسکا کے بیٹے نے، مسلم لیگ نون کے شیر نے، نواز شریف کے سپاہی نے، اکیلے نے پورے پاکستان کے ووٹ کی عزت کا مقدمہ نہ صرف لڑا بلکہ اس نے اپنی جان کا بھی نذرانہ پیش کیا. لیکن میں ان ووٹ چوروں کو کہنا چاہتی ہوں کہ شرم کرو، حیا کرو، تم نے ایک گھر کا چراغ بجھا دیا. میں اب مائک ان کے حوالے کرتی ہوں اور میں یہ بھی بتا دوں کہ نہ صرف ابھی ان کا بیٹا جو ہے، وہ ایک اور بیٹا انہوں نے گرفتار کر کے رکھا ہے اور اس سے ان کو ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. ایک تو ان کے بچے کی جان لی، اوپر سے ان کے دوسرے بیٹے کو بھی حوالات میں بند کیا ہوا ہے. اور ایک اور بات، ان کے بچے کی جان گئی، ٹھہرو، ان کے بچے ذیشان کی جان گئی، اور جانتے ہو ایف آئی آر اور مقدمہ کس پر درج ہو رہا ہے؟ ان کے اپنے بھائی کے اوپر، ان کے اپنے بیٹے کے اوپر. بولو شیم، پھر سے بولو، آواز نہیں آئی. بہت دل کرتا ہے کہ سخت سے سخت الفاظ میں آج میں ان کو بتاؤں کہ تم نے کتنا بڑا جرم کیا ہے، لیکن والد کی تربیت آڑے آ جاتی ہے. لیکن یہ بھی بتا دوں کہ ظلم کا حساب اس دنیا میں بھی دینا پڑے گا اور اگلی دنیا میں بھی دینا پڑے گا.
ذرا سنو واردات کا طریقہ. واردات کا طریقہ یہ ہے کہ جب فائرنگ کے بعد بھی مسلم لیگ نون کے شیروں نے اور ووٹ کو عزت دینے والوں نے خوف کا شکار ہونے سے انکار کر دیا اور نکل آئے جوک در جوک ووٹ دینے کے لیے، تو یہ سر جوڑ کے بیٹھے کہ اب کیا کریں. پھر انہوں نے کیا طریقہ آزمایا. ایک سیکنڈ جی، میری تقریر ڈسٹرب ہوتی ہے. پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سوچا کہ پولنگ کو سلو کروا دو. دسکا کے عوام آپ نے دیکھا نا کہ کس طرح انہوں نے پولنگ کو سلو کروایا، کیونکہ سارے پولنگ سٹیشنز چاہے وہ وزیر آباد کے ہوں یا وہ دسکا کے ہوں، وہاں پر باہر جب شیر کے ووٹروں کی لائنیں لگی ہوئی تھی، میں نے خود وہ ویڈیوز دیکھی ہے. میں نے یہ خواتین یہاں پر کھڑی ہیں، وہ پیچھے بھی کھڑی ہیں، چھتوں پر بھی کھڑی ہیں. میں دسکا اور وزیر آباد کی خواتین کو سر جھکا کر سلام کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے جب شیر کے پولنگ سٹیشنز میں جب شیر کے ووٹروں کی لائنیں لگی ہوئی تھیں، انہوں نے فائرنگ کے بہانے پولنگ سٹیشنز کے دروازے بند کر دیے. 3 4 5 گھنٹے دروازے بند رہے. اور جب لوگوں نے دیکھا، شیروں نے دیکھا، دسکا کے عوام نے دیکھا کہ پولنگ کا ٹائم ختم ہونے میں چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، تو شیروں نے دروازے توڑنے شروع کیے پولنگ سٹیشنز کے اور کہا کہ ووٹ چورو دروازہ کھولو. اور میرے ساتھ مسلم لیگ نون کی شیرنی یہ نوشین آپ کی کینڈیڈیٹ، جیتی ہوئی کینڈیڈیٹ کھڑی ہے. نوشین جس طرح ظاہر خان صاحب ظاہر شاہ صاحب جو آپ کے والد ہیں، جس طرح ان پر مسلم لیگ نون کو فخر ہے، دسکا کو فخر ہے، اس طرح ہمیں اپنی بہن بیٹی نوشین پر بھی فخر ہے، جس نے کمال بہادری کے ساتھ، جس نے مردانہ وار شیروں کی طرح، شیرنیوں کی طرح اس نے ان ظالموں اور ووٹ چوروں کا بہت بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا. اور سن لو، اور جب انہوں نے پولنگ سلو رکھی، جب انہوں نے فائرنگ کی، سب کچھ کر لیا، تو ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ہم کیا کریں. تو انہوں نے کیا کیا، یہ ووٹوں کے بھرے ہوئے تھیلے اٹھا کر پتلی گلی سے بھاگ رہے تھے. لیکن مسلم لیگ نون کے شیر جاگ رہے تھے. 2018 میں ایک دفعہ تو دھوکہ کھا لیا پاکستان کی عوام نے، لیکن اس دفعہ مسلم لیگ نون کے شیروں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنے ووٹ کو چوری نہیں ہونے دینا. تو شاباش شیروں، یہ جاگ رہے تھے، ان کے پاس موبائل کیمرے تھے. جب یہ بڑے تھیلے ووٹوں کے چوری کر کے بھاگ رہے تھے، تو میرے شیروں نے ان کی بھاگتے بھاگتے ان کو پیچھے سے پکڑا اور کہا کہ ووٹ چوری کرنے والوں 2018 میں تو بھاگ گئے تھے، 2020 میں تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے. اور جا کے ان 2 شیروں نے پکڑا. باقی بھی کارکن موجود تھے، میں ان کے نام نہیں جانتی. آئیں ذرا. عادل بخش چٹھا ہمارے ایم پی ہیں، اور عطا تارڑ صاحب کدھر ہے؟ عطا آگے آؤ. میں ان کو شاباش دیتی ہوں
عادل آپ کو بھی شاباش دیتی ہوں، ڈسکا کے عوام کی طرف سے بھی آپ کو شاباش دیتی ہوں، ذیشان میں آپ کو بھی شاباش دیتی ہوں، میں عطا تارڑ کو بھی شاباش دیتی ہوں۔ میں نے اس کی ٹھہرو نہیں ایک منٹ، میں نے عادل کی اور عطا کی ویڈیو دیکھی، انہوں نے پیچھے سے اس کو پکڑا ووٹ چور کو، اور اتنا بڑا تھیلا اٹھا کے دوڑ رہا تھا وہاں سے، پریزائڈنگ آفیسر تھا، پریزائڈنگ آفیسر۔ تو اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ گاڑی میں جا کے بیٹھ گیا، رینجرز بھی وہاں پر موجود تھے، یہ سب کچھ رینجرز نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے بعد انہوں نے اس کو گاڑی میں سے بھی اتارا اور عطا کہاں لے جا کے کھڑا کیا؟ ریٹرننگ آفیسر کے دفتر میں لے گئے اور وہاں خود سامنے جا کے بیٹھ گئے اور اس کو کونے میں کھڑا کر دیا۔ وہ اتنا ڈھیٹ تھا کہ وہاں سے بھی لوگوں کو فون کرتا رہا کہ مجھے بچاؤ آ کے، لیکن کیونکہ عوام کے نرغے میں آ گیا تھا، بچانے کی جرات کسی نے نہیں کی۔ اور جب ری کاؤنٹنگ ہوئی، یہ وہاں بیٹھے تھے، جب ری کاؤنٹنگ ہوئی تو جانتے ہو کتنا ووٹ جعلی نکلا؟ بوری میں سے 300 ووٹ۔ اور یہ تو ایک تھا نا جو پکڑا گیا، پتہ نہیں کتنے ایسے وزیر آباد میں اور ڈسکا میں تھے جو پکڑے نہیں جا سکے۔ لیکن میں جہاں ڈسکا کے عوام کا شکریہ ادا کرتی ہوں، جہاں میں مسلم لیگ نون کے شیروں کا شکریہ ادا کرتی ہوں، وہاں پر میں ووٹ چور عمران خان کی عقل کو بھی سلام پیش کرتی ہوں۔ ووٹ چور عمران خان کی عقل مندی کو بھی سلام پیش کرتی ہوں۔ ووٹ چور عمران خان کی دور اندیشی کو، جو دھند میں بھی نظر آ جاتی ہے، اس کو بھی سلام پیش کرتی ہوں۔ عمران خان ووٹ چور کی سیاسی بصیرت کو بھی سلام پیش کرتی ہوں، اور اس کے مشیروں کو، وزیروں کو بھی سلام پیش کرتی ہوں۔ جو الیکشن صرف ڈسکا کا تھا، وہ اس نے بے وقوفی سے کیے گئے طریقوں سے اس نے پورے پاکستان کا الیکشن بنا دیا، اور پاکستان کے عوام کو اور پوری دنیا کو بتا دیا کہ کس طرح عمران خان نے 2018 کا الیکشن جو تھا وہ چھین لیا پاکستان کی عوام سے۔ اور دیکھو، پاکستان کے عوام کو ان عقل کے اندھوں نے یہ بتا دیا کہ 2018 کے الیکشن میں ان کا طریقہ واردات کیا تھا۔ یہ وہ صرف ووٹ چور نہیں ہے، یہ صرف ووٹ پہ ڈاکہ ڈالنے والے ڈکیت کا گینگ نہیں ہے، یہ وارداتی ہے۔ لیکن یہ وارداتی اب پکڑے گئے ہیں۔ وارداتیوں کو رنگے ہاتھوں ڈسکا کی عوام نے پکڑ لیا ہے۔ اور ایک منٹ، جو چور 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 کا نعرہ لگاتے تھے نا، میں نے ڈسکا میں بھی کہا تھا کہ چوروں کا طریقہ کیا ہے، چور مچائے شور کا طریقہ کیا ہے۔ واہ واہ، ذرا اونچا بولیں۔ یاد ہو گیا ہے نا؟
میرے بولنے سے پہلے ڈسکا کی عوام بول پڑی ہے، وچوں وچوں کھائی جاؤ تے اتو روڑا پائی جاؤ تے اے وی نال وچ ایڈ کر لو کہ وچوں وچوں ووٹ چوری کری جاؤ تے اتو اتو روڑا پائی جاؤ. چور 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 کا شور مچانے والوں، عوام کو پتا چل گیا ہے کہ اصل چور کون ہے. نہ صرف عوام کو یہ پتا چل گیا ہے کہ اصل چور کون ہے، بلکہ عوام نے چور پکڑ بھی لیے ہیں. اور نہ صرف انہوں نے عوام کا آٹا چوری کیا، عوام کی بجلی چوری کی، عوام کی گیس چوری کی، عوام کی چینی چوری کی، عوام کی دوائیاں چوری کی، بلکہ انہوں نے عوام کا ووٹ بھی چوری کیا. اور نہ صرف یہ کہ عوام کا ووٹ چوری کیا اور پکڑے گئے، بلکہ انہوں نے الیکشن کمیشن کا عملہ ہی چوری کر لیا. بھائی سنا تھا ایک منٹ، ہم نے سنا تھا نا کہ ووٹ چوری ہوتا ہے، ہم نے سنا تھا کہ بکسے چوری ہوتے ہیں، ہم نے سنا تھا الیکشن چوری ہوتا ہے. ڈسکا والوں کبھی یہ سنا تھا کہ الیکشن کمیشن کا عملہ ہی چوری ہو جائے؟ کبھی سنا؟ دیکھو بات سنو، حکومت کے نیچے آتی ہے نا الیکشن کمیشن، قومی ادارہ ہے، حکومت کے نیچے آتا ہے. حکومت جب عوام کے ووٹ چوری کرنے میں ناکام ہو گئی اور پکڑی گئی تو اپنے ہی جو قومی ادارہ اس کے پریزائڈنگ آفیسرز چوری کر کے لے گئی. اور دیکھو واردات کا طریقہ دیکھو. 20 پولنگ سٹیشن جو کہ دور تھے، فرق مقامات پر تھے، ڈیفرنٹ مقامات پر تھے. 20 کا عملہ چوری ہو گیا، لیکن 14 گھنٹے کے بعد باجماعت جو مختلف مقامات سے 20 پریزائڈنگ آفیسرز کو انہوں نے اٹھایا تھا، 14 گھنٹے کے بعد باجماعت صبح 6 بجے وہ سارے منہ لٹکاتے ہوئے حاضر ہو گئے الیکشن کمیشن کے دفتر میں باجماعت. اور جب ان کو پوچھا گیا کہ کدھر سے آئے ہو، کوئی جواب نہیں. جب کہا گیا کون لے کر گیا تھا، کوئی جواب نہیں. جب کہا گیا 14 گھنٹے کہاں تھے، کوئی جواب نہیں. جواب ایک ہی تھا، منہ نیچے کر کے نظریں ملائے بغیر یہاں سے نکل جاؤ. اور وہ ویڈیو بھی میں نے ریلیز کی. یہ نوشین وہاں صبح 6:30 بجے بھی پہرا دے رہی تھی. جب یہ 20 اغوا شدہ ارکان صبح اچانک 14 گھنٹے کے بعد بازیاب ہوئے، پتہ نہیں کہاں سے ہوئے ویسے، جب یہ بازیاب ہوئے تو اس نے تب بھی ان کو پکڑ لیا. اس نے کہا کدھر سے آ رہے ہو، اور پھر اس نے دیکھا کہ یہ ووٹ کے جو بیلٹ باکسز ہوتے ہیں جن کو بکسے کہتے ہیں وہ خالی پڑے تھے. اس نے پوچھا کہ اس کے اندر سے ووٹ کدھر گئے، تو چپ کر کے کہتے وہ ہم نے تھیلوں میں اندر بھیج دیے. اور پھر میڈیا پہ یہ بتایا گیا، ترجمانوں کی جھوٹی جو فوج بنائی ہوئی ہے نا، جن کو اب یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ اس جھوٹ کو کس طرح آ کے ڈیفینڈ کریں. وہ بھی چپ ہیں، پریشان ہیں کہ اتنا بڑا بلنڈر ہو گیا، اب کیا کریں. تو انہوں نے کہا، یہ بہانہ بنانا شروع کیا کہ دھند بڑی تھی. دھند بہت تھی. ٹھہر جاؤ.
پھڑے جان گے کہہ رہے ہیں. سب پھڑے جان گے, سب پھڑے جان گے. سن لو عمران خان, سن لو, ووٹ چور لوگ کہتے ہیں سب پھڑے جان گے, لیکن دسکا کے لوگوں کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ سب پھڑے جان گے نہیں, سب پھڑے گئے نے. اور میں نے اور مسلم لیگ نون نے, آپ کی جماعت نے یہ مطالبہ کیا ہے الیکشن کمیشن سے کہ پورے کا پورا ڈسکے میں ری الیکشن ہونا چاہیے. تو ڈسکا کے عوام سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جس تبدیلی کا جنازہ آپ نے 19 فروری کے الیکشن پہ نکال دیا تھا نا, اب اگر انشاءاللہ تعالی ری الیکشن ہوا تو اس تبدیلی کو قبر میں دفنا کے آنا, زندہ چھوڑ کے نہ آنا. تو دھند بہت تھی اور صرف انہی 20 پولنگ سٹیشنز پہ تھی جن کے افسران اغوا ہوئے ہیں. دھند بھی بڑی سمجھدار ہے, دھند بھی بڑی سمجھدار ہے, دیکھ دیکھ کے آتی ہے کہ کون سے پولنگ سٹیشن پہ آنا ہے, کون سے پولنگ سٹیشن پہ نہیں آنا. دھند بہت تھی, دھند بہت تھی, اس لیے پتہ نہیں چلا کہ ڈسکا کدھر ہے اور بکسا کدھر ہے. ڈسکا ملا تو بکسا گم, بکسا ملا تو ڈسکا گم. اور نہ صرف یہ کہ دھند میں بکسا اور ڈسکا گم ہوا, بلکہ پتا چلا کہ اس دھند میں الیکشن کمیشن کے 20 آفیسرز بھی گم. اور الیکشن کمیشن خود یہ کہہ رہی ہے کہ نہ صرف ہمارا عملہ گم ہوا بلکہ ڈی سی او بھی گم, آر پی او بھی گم, ڈی سی بھی گم, پولیس بھی گم, آئی جی بھی گم, چیف سیکریٹری بھی گم, چیف منسٹر بھی گم, حکومت بھی گم. اور ایسی دھند پڑی 19 تاریخ کو کہ نہ صرف یہ اس دن گم ہوئے بلکہ ابھی تک گم ہے. اور لوگ ان کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ اب مل بھی جاؤ, مل کے نہیں دے رہے. اور پھر اچانک کیا ہوتا ہے, اچانک ہاں بالکل, یہ جو پبلک ہے نا یہ سب جانتی ہے. ان سے جب پوچھا گیا کہ چلو مان لیا دھند تھی, تم لوگ دھند میں 14 گھنٹے میں پہنچے ہو, بھائی ڈسکا مجھے بتاؤ, ڈسکا میں ہی ہے نا, ڈسکا مریخ پہ تو نہیں ہے نا, ڈسکا چاند پہ تو نہیں ہے نا, ڈسکا خلا میں تو نہیں ہے نا. خلا کا پتہ ہے نا, خلا میں کون ہوتا ہے, بھائی ڈسکا مریخ میں تو نہیں ہے نا. تو چلو 2 گھنٹے لگ جاتے, 3 گھنٹے لگ جاتے, 4 گھنٹے لگ جاتے, 5 گھنٹے لگ جاتے, لیکن 14 گھنٹے بعد, 2 گھنٹے بعد نہیں, 5 گھنٹے بعد نہیں, 10 گھنٹے بعد نہیں, 14 گھنٹے بعد آئے. اور اس کے بعد جب پوچھا گیا کہ چلو دھند تو مان لی 14 گھنٹے لگ گئے, سائنس نے پہلی دریافت کی اپنی, لیکن کیا دھند میں موبائل فونز بھی بند ہو جاتے ہیں؟ پاکستان میں اور پنجاب میں اور خصوصاً ڈسکا میں اپنی طرز کی پہلی دھند پڑی ہے اس دن 19 تاریخ کو, جس میں موبائل فون کے سگنل بھی بند ہو جاتے ہیں. الیکشن کمیشن کہتا ہے, یہ مریم نواز نہیں کہتی, یہ پاکستان مسلم لیگ نون نہیں کہتی, الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہم نے سر توڑ کوشش کی کہ ہم اپنے ہی ارکان سے رابطہ قائم کریں, لیکن ہمارا 14 گھنٹے ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. اور پھر رات کے 3 بجے چیف سیکرٹری صاحب سے 3 بجے اچانک, ٹھہر جاؤ بھائی فکر نہ کرو,
تمہارے دل کی تسلی کے مطابق ابھی نعرے لگیں گے, تسلی کر. رات کے 3 بجے چیف سیکرٹری صاحب فون پر آئے اور الیکشن کمشنر صاحب نے ان کو کہا کہ بھائی ہمارے بندے تو ڈھونڈ دو, ہمارا تو عملہ ہی غائب ہو گیا ہے. تو اس کے بعد چیف سیکرٹری صاحب بھی فون بند کر کے سو گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو ان اویلیبل کر لیا, دھاندلی میں مصروف تھے. چلو یہ تو پتا چلے گا ابھی. لیکن ایک بات بتا دوں, نواز شریف لندن میں بیٹھا ہوا ہے. جس کو کہتے تھے دسکا کے عوام, یہ بات غور سے سننا, جس کو کہتے تھے اس کی سیاست ختم ہو گئی ہے, جس کو انہوں نے 2018 میں دھوکے اور دھاندلی سے الیکشن سے باہر رکھا, اس کے بعد الیکشن سے باہر رکنے کے بعد بھی وہ عوام کی طاقت کو کنٹرول نہیں کر سکے, تو نواز شریف کو بیٹی سمیت جیل میں ڈال دیا. جب اللہ تعالیٰ اس کو ان کے چنگل سے بچا کر لے گیا تو آج بھی فائرنگ کے باوجود, پولنگ سلو کرنے کے باوجود, الیکشن کمیشن کا عملہ اغوا کرنے کے باوجود, ٹھیلے چرا کر بھاگنے کے باوجود, ان کے وزیروں و مشیروں کے 3 گھنٹے پولنگ سٹیشن کے اندر بیٹھ کر ٹھپے لگانے کے باوجود, انتظامیہ کو ساتھ ملانے کے باوجود, پولیس آفیسرز کو ساتھ ملانے کے باوجود نواز شریف الیکشن جیت گیا. یہ ہے نواز شریف, یہ ہے نواز شریف, یہ ہے عوام کی طاقت, اور یہ ہے اس کا بیانیہ ووٹ کو عزت دو جو سر چڑھ کر بول رہا ہے. نہ صرف ڈسکا میں گونج رہا ہے, وزیر آباد میں گونج رہا ہے, بلکہ نوشہرہ میں بھی ووٹ کو عزت دو گھر گھر میں پہنچ گیا ہے. اور میں آپ سب کو مبارکباد دیتی ہوں. میں مافیا کے منہ سے, ووٹ چور مگر مچھوں کے منہ سے اپنی 3 سیٹیں جیتنے پر, کھینچ کے لانے پر مسلم لیگ نون کو مبارکباد دیتی ہوں. ایک دفعہ اور تم ڈسکا کی اور وزیر آباد کی سیٹوں پر نظر رکھے ہوئے تھے. نواز شریف نے تمہیں تمہارے گھر میں گھس کے مارا ہے. اور میں الیکشن کمیشن سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں, کہ اب جب بھی جنرل الیکشنز ہوں گے, انشاءاللہ جلدی ہوں گے, تو خیال کرنا عمران خان کہیں یہ درخواست الیکشن کمیشن میں نہ دے دے کہ اب جو نیکسٹ جنرل الیکشنز ہوں گے ان کو دھند کے موسم میں کروایا جائے. اور پتہ نہیں, دیکھو, اچھا ایک اور بہت ضروری بات, پتہ نہیں کیسی دھند پڑ رہی تھی کہ ڈسکا کے 361 پولنگ سٹیشنز تھے, 361, اور 340 پولنگ سٹیشنز پہ مسلم لیگ نون لیڈ سے جیت رہی تھی. پھر اچانک جب الیکشن کمیشن کے 20 پریزائڈنگ آفیسرز غائب ہو گئے اور 14 گھنٹے بعد باجماعت برآمد ہوئے, تو اچانک پورے ڈسکا کے حلقے میں جہاں 30 سے 35% ووٹر کا ٹرن آؤٹ تھا, اچانک ان 20 پولنگ سٹیشنز پہ جو ٹرن آؤٹ تھا وہ 90% ہو گیا. اور دھند میں دھند میں یہ کون سی مخلوق تھی, کون سے موکلات تھے, کس کے جنات تھے,
باقی حلقوں میں 340 حلقوں میں تو ووٹر ٹرن آؤٹ 30% رہا، تو اچانک 14-20 پولنگ سٹیشنز کے اوپر وہ ووٹر ٹرن آؤٹ 90% پر کیوں پہنچ گیا؟ کون سے موکلات نے دھند میں جو نظر آتے ہیں کبھی کبھی، کون سے موکلات نے آ کے وہاں پر 90% ووٹ ڈال دیا؟ انسانوں کا کام تو نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف آپ کہتے ہو وہاں دھند بڑی تھی، تو دھند میں 90% عوام کہاں سے نکل آئی؟ عوام کا کام تو نہیں ہو سکتا، لیکن دھند میں نظر آنے والے موکلات اور جنات کا کام ضرور ہو سکتا ہے۔ تو میں آخر میں الیکشن کمیشن سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ 22 کروڑ عوام کی نظریں الیکشن کمیشن پر ہیں۔ اس آئین نے، اس قانون نے الیکشن کمیشن کو عوام کی رائے کا امین بنایا ہے، عوام کے ووٹ کا محافظ بنایا ہے، عوام کے ووٹ کے تقدس کا محافظ بنایا ہے۔ اس لیے آپ کا فرض ہے کہ ان ووٹ چوروں کا نہ صرف بے نقاب کرے، ووٹ چوری تو آپ نے پکڑ لی ہے، وہ آپ کی پریس ریلیز سے ہمیں پتہ چل گئی ہے۔ میں آپ سے یہ ڈسکا کے عوام کی طرف سے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ نہ صرف ان ووٹ چوروں کو پکڑیں بلکہ ان کے خلاف FIR کاٹیں اور ان کو گرفتار کریں، اور ڈسکا کے اندر پورے حلقے میں ری الیکشن ہونا چاہیے۔ اور ری الیکشن ہم تب تک نہیں مانیں گے جب تک ہمیں یہ تسلی نہیں ہو جائے گی کہ ووٹ چوری کو روکا جائے گا اور ان کو ووٹ چوری نہیں کرنے دیے جائیں گے۔ تو آخر میں اور ڈسکا والوں آپ سب پر بہت بھاری ذمہ داری آ گئی ہے۔ آپ نے پورے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے ووٹ کا عزت کا مقدمہ لڑنا ہے، لڑو گے نا؟ وعدہ؟ اور اگر انشاءاللہ تعالی اب ڈسکا کے اندر ری الیکشن ہوتا ہے تو ڈسکا میں ان کی نہ صرف ان کی ووٹ چوری نہیں روکنی، ان کی ضمانتیں بھی ضبط کرانی ہیں۔ اور یہ جو ہمارے کارکن گرفتار ہوئے، سرفراز گل صاحب، عارف چیمہ صاحب، نصر اللہ چیمہ صاحب، عرفان چیمہ صاحب، حاجی منشاء اللہ، اور ان کو فی الفور رہا کیا جائے۔ ہو گئے رہا؟ کچھ ابھی تک بند ہیں، کچھ رہا ہو گئے ہیں، جو رہ گئے ان کو رہا کیا جائے۔ اور میں مسلم لیگ نون کے وکلاء کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے آخری وقت تک قانونی لڑائی بھی لڑی اور ان ووٹ چوروں کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ اور آخر میں نعرہ لگاؤ میرے ساتھ، میرے ووٹ پہ ڈاکہ، میرے ووٹ پہ ڈاکہ، اور اونچا آواز پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں جانی چاہیے۔ سب بولے میرے ساتھ، میرے ووٹ پہ ڈاکہ، میرے ووٹ پہ ڈاکہ، میرے ووٹ پہ ڈاکہ، میرے ڈسکا پہ ڈاکہ، وزیر آباد پہ ڈاکہ، الیکشن کمیشن پہ ڈاکہ، میرے آٹے پہ ڈاکہ، میری چینی پہ ڈاکہ، میرے عوام پہ ڈاکہ۔ ان ووٹ چوروں کو انشاءاللہ تعالی اب دفن کرنے کی باری آ گئی ہے۔ ڈسکا والوں، آپ کو مسلم لیگ نون کی فتح مبارک ہو۔ اور اب میرے ساتھ نعرہ لگا دو، ڈسکا زندہ باد، ڈسکا کے بہادر عوام زندہ باد، مسلم لیگ نون کے شیر زندہ باد، اور پھر شہباز شریف۔ اور اب نعرے کی آواز لندن جانی چاہیے۔ لندن بیٹھا نواز شریف بھی ان سب پر حاوی ہے ماشاءاللہ۔ اس اکیلے نواز شریف نے ان مافیاز کو تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے، تگنی کا ناچ۔
یہ سارے مل کر بھی الحمدللہ ایک نواز شریف کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکے. تو میرے ساتھ مل کر نعرہ لگا دو، نواز شریف. اور زور سے خواتین بھی لگا دیں، نواز شریف. پاکستان مسلم لیگ نون زندہ باد، دسکا کے شیر زندہ باد، اور پاکستان پائندہ باد.